بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، مدرسہ اسلامیہ ہیوسٹن کے پروگرام سلسلہ احادیث میں حاضر خدمت ہیں۔ آج صحیح بخاری کتاب الایمان باب حب الرسول صلی اللہ علیہ وسلم من الایمان حدیث نمبر 14 اور 15 پہ بات کریں گے انشاءاللہ۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فوالذی نفسی بیدہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم میں سے کوئی بھی ایماندار نہ ہوگا جب تک میں اس کے والد اور اولاد سے زیادہ اس کا محبوب نہ بن جاؤں۔ یہی مضمون حدیث نمبر 15 میں بھی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص ایماندار نہ ہوگا جب تک کہ اس کے والد اور اس کی اولاد اور اس کے تمام لوگوں سے زیادہ اس کے دل میں میری محبت نہ ہو۔ لا یؤمن سے مراد کامل ایمان ہے جو کہ جنت میں دخول کا سرٹیفکیٹ ہے، اور وہ ایسا ایمان ہے کہ جس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سارے جہاں سے زیادہ ہو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6632 میں حضرت عبداللہ ابن ہشام فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور آپ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑے ہوئے تھے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ مجھے ہر چیز سے زیادہ عزیز ہیں سوا میری اپنی جان کے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں تمہیں تمہاری اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز نہ ہو جاؤں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، پھر واللہ آپ اب مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الآن یا عمر، کہ ہاں اے عمر، اب تیرا ایمان پورا ہوا۔ ایک شاعر نے کیا خوب کہا، احب الی من حبی لذاتی ومن حب البنین ووالدی واشہد انہ المبعوث فینا وانی قد رضیت بہ نبیا۔ کیا خوب شاعر کہتا ہے کہ میں زیادہ محبت کرتا ہوں اپنی جان سے بھی، اپنی اولاد سے بھی، اپنے والدین میں سے بھی، اور میں وہ رسول مبعوث صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبت کرتا ہوں بجز اپنی جان کے، میں ان کی نبوت پہ راضی ہوں۔ ایسا ہی مضمون سورہ توبہ کے اندر بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آیت نمبر 24 کے اندر ارشاد فرمایا، قل ان کان آباؤکم، اور کہہ دیجئے کہ اگر ہیں تمہارے باپ، اسی طرح یہ حکم ماؤں کے اعتبار سے بھی ہے، وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ، اور تمہارے بیٹے اور بھائی یعنی نسبی اور خاندانی اعتبار سے بھی، وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ، اور تمہاری بیویاں، وَأَمْوَالُ اقْتَرَفْتُمُوهَا، اور وہ مال جو تم کماتے ہو، جس کے حصول میں مشقت برداشت کرتے ہو، کمائے ہوئے مال کا خاص طور پر اس لیے ذکر ہے کیونکہ یہ اصحاب اموال کے نزدیک مرغوب ترین مال ہوتا ہے، اور انہیں اس مال کی نسبت جو انہیں بغیر کسی محنت اور مشقت کے حاصل ہوتا ہے زیادہ محبوب اور مرغوب ہوتا ہے۔ تجارت تخشون کسادہا، اور وہ بزنس جس کے مندہ ہونے سے تم ڈرتے ہو، ومساکن ترضونہا، اور وہ گھر جن کو تم پسند کرتے ہو، ان کی خوبصورتی سجاوٹ اور ان کا تمہارے خواہشات اور پسند کے مطابق ہونے کی وجہ سے، احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ، اور اگر یہ تمام چیزیں تمہیں اللہ اور اس کے رسول اور اس کے راستے میں نکلنے سے زیادہ محبوب ہیں تو تم فاسق، فاجر اور ظالم ہو، تو ایسی صورت میں فتربصوا، تو انتظار کرو یعنی اپنے رب کے عذاب کا، حتیٰ یأتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ جائے جسے کوئی ٹال نہیں سکتا۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں کہ جو یہ ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ وہ کامل مومن نہیں ہو سکتا کہ جب تک کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبت کسی اور چیز کرے، تو اس کو سمجھنے کے لیے اس کی علامات یہ ہیں کہ اگر اس کے سامنے دو امور پیش ہوتے ہیں، ان میں سے ایک اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب ہو، اور ایک یہ کہ اس کو خود زیادہ محبوب ہو، اب جب مقابلہ آ جاتا ہے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ ترجیح کس کو دیتا ہے، کس عمل کو ترجیح دیتا ہے، کیا وہ اپنی محبوب چیز کو اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں قربان کرتا ہے یا نہیں کرتا، اپنی خواہش کو اللہ اور اس کے رسول کی خواہش پر قربان کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ یہ ایک کسوٹی اس لیے بیان کی گئی کہ اگر کوئی یہ دیکھنا چاہے کہ میرے اندر کیسا ایمان ہے،
کیا میرا ایمان مجھے جنت میں لے جانے والا ہے یا نہیں ہے، تو پھر وہ اپنی زندگی کے اندر غور کر لے، وہ دیکھے کہ کیا جب اس کے فیصلے ہوتے ہیں تو وہ فیصلے کے اندر ترجیح کس کو دیتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کو ترجیح دیتا ہے یا اپنی اولاد، مال اور رشتہ داروں کو ترجیح دیتا ہے، تو اس کو پتہ چل جائے گا کہ میرا ایمان کس درجے کے اندر ہے، وہ اعلیٰ اور ممدوح ایمان ہے یا میرے اندر ایمان کی کمی ہے، تو وہ خود یہ دیکھ سکتا ہے۔ ناظرین، یہ مضمون جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو ترجیح دی جائے ساری محبتوں کے اوپر، تو اس مضمون کے اندر ٹوٹل 23 احادیث 13 کتب احادیث کے اندر وارد ہیں۔ حضرت مولانا حافظ محمد اقبال دامت برکاتہ نے اس کی تخریج کی کہ بخاری شریف کے اندر یہ 2 حدیثیں ہیں، امام مسلم کے اندر 2 حدیثیں ہیں، ابو داؤد کے اندر 1 حدیث ہے، نسائی کے اندر 4 حدیثیں ہیں، ابن ماجہ میں 1 ہے، امام احمد کے پاس 4 حدیثیں ہیں، سنن دارمی کے اندر 1 ہے، ابن حبان میں 1 ہے، طبرانی کے اندر جو 1 ہے، ابی یعلا کے اندر 3 ہے، مسند بزار میں 1 ہے، اور اسی طرح مسند ابی عوانہ کے اندر 1 ہے، اور مسند احمد کے اندر بھی یہ 1 حدیث پائی جاتی ہے۔ یہ ٹوٹل 23 احادیث جو حضرت مولانا حافظ اقبال صاحب دامت برکاتہ نے اپنی کتاب تخریج امہات الستہ میں ذکر فرمائی۔ ناظرین، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہ تمام احادیث آپ کو مل سکیں تو اس کے لیے آپ مدرسہ اسلامیہ ہیوسٹن کے دفتر میں جا کر معلومات حاصل کر سکتے ہیں، یا آپ دیے گئے واٹس ایپ نمبرز پر ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کو وہ تمام احادیث جو آپ کو چاہیے ہوں گی یا وہ تمام مسائل جو آپ جاننا چاہتے ہیں ان کے بارے میں آپ کو باخبر کیا جائے گا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔